میں ایک نوجوان سے مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ غیر اسلامی معاشرہ ہے اور یہاں اسلام کے احکام واجب ہی نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ جو مرضی کریں، جس کو چاہیں دھوکہ دیں، جس کے چاہے فریب کریں، جس کے چاہیں پیسے دبا لیں، جس کے چاہے پیسے چھین لیں، جو مرضی آپ کریں۔ یعنی دینداری سے لوگوں پر تکفیر کا فتویٰ لگایا اور لے گیا کس طرف؟ جو سارے محرمات ہیں ان کا ارتکاب کر لے اور پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں۔ قال اللہ تبارک و تعالی ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ فضیلت مآب مولانا محمد ابراہیم بٹی حفظہ اللہ وعافا وحیاہ اللہ ورعاہ اور دیگر فضیلت مآب علماء کرام اور عزت مآب قابل احترام احباب گرامی حاضرین گرامی قدر، سچی بات یہ ہے میرا تو جی چاہتا تھا کہ شیخ صاحب گفتگو کرتے رہیں، ایمان افروز اور بہت ہی زیادہ دلوں میں اترنے والی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں، ان کی عمر میں صحت اور کامل عافیت کے ساتھ برکت فرمائے۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا کہا گیا ہے، فتنہ تکفیر، اس کے اسباب اور اس کا حل۔ تکفیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے لوگوں پر کفر کے فتوے لگانا، لوگوں کو کافر قرار دینا اور کفر کے فتوے بانٹنا کہ یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، یہ کام بھی کفر ہے، یہ کام بھی کفر ہے، یہ کام بھی کفر ہے۔ یہ اس دور کے اندر تکفیر کا فتنہ بہت ہی گمبھیر شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ جو مذہبی اور گروہی اختلافات ہیں ان کی بنیاد پر بھی ایک دوسرے کی تکفیر ہوتی ہے، اور سیاسی فکر اور سیاسی رجحان کی وجہ سے بھی بعض لوگ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ نفسیاتی امراض کی وجہ سے بھی اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو تکفیر اس کا معنی یہ ہے لوگوں کو کافر قرار دینا، اور فتنہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتنہ علماء نے لغت کے اندر اس کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے، فاتنہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو متزلزل کر دینا، مضطرب کر دینا، اسے بے چین کر دینا، اسے سکون کے ساتھ ٹھہرا ہوا اور کھڑا ہوا نہ چھوڑنا، ڈاواں ڈول کر دینا۔ سمجھے بات؟ فتنہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سکون، اطمینان، ٹھہراؤ، استقامت اور استقرار نہ رہے، ڈاواں ڈول ہو جائے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ فتنہ ہوتا ہے۔ اور ایک معنی فتنے کا جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ امتحان ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سونے کو پگھلایا اس کا کھوٹ نکالنے کے لیے تاکہ وہ زر خالص بن جائے،
خالص سونا ہو جائے، اس میں کوئی ملاوٹ اور دوسری کثافت نہ رہے، خالص سونا بن جائے۔ تو امتحان کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے امتحان ہیں۔ اور امتحان کس معنی میں ہے کہ انسان ان کے ہوتے ہوئے کیا دین کے تقاضے پورے کرتا ہے یا ان کو راضی رکھنے کے لیے اور ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دین کے تقاضوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ امتحان ہے، اور اس امتحان کے اندر ہوتا کیا ہے، انسان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، اس کے اندر استقامت نہیں رہتی۔ علامہ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ فتنے کے اندر جو اصلی معنی ہے وہ اضطراب اور تزلزل ہے، کہ انسان ایک جگہ پہ ٹھہرا نہیں رہتا، اپنی جگہ جہاں کھڑا کیا گیا ہے وہاں سے ہل کے ادھر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے فتنے کا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے، کسی کو قتل کر دینا، اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اس کو فتنے میں ڈال دینا۔ اس کا معنی علماء اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے مراد تعذیب، تشدد کے ذریعے انسان کو اس کے عقیدے، اس کے راستے، اس کے دین، اس کی شریعت سے ہٹانے کی کوشش کرنا، عذاب دے کر، جیسا کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا گیا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالد خاندان پر ظلم کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا وعدہ جنت ہے انشاءاللہ والعزیز، جنت پہنچو گے، سب یہ ساری تکلیفیں اور ساری سزائیں اور سارے عذاب بھول جاؤ، جو دکھ اٹھائے ہیں یہ سب بھول جاؤ گے۔ تو تشدد کرنا یہ بھی فتنہ ہے، اور چکما دینا، لالچ دینا، تحریص اور ترغیب کے ساتھ کسی کو اس کے دین اور اس کے موقف سے ہٹا دینا، یہ بھی فتنہ ہے۔ تو فتنے کا اصل معنی یہ ہے کہ انسان کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے، کبھی تشدد سے ہوتا ہے، کبھی للچا کے ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے انسان کا امتحان ہوتا ہے اور انسان اس امتحان میں ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے۔ تو تکفیر کا فتنہ یعنی ایسا فتنہ جس نے لوگوں کو تکفیر کے معاملے میں اتنا جری کر دیا، اتنا دلیر اور بے باک کر دیا کہ وہ کفر کی مشین لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعتاً یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، اور فتنہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ آزمائش کا سبب بنتا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من مضلات الاہواء والفتن، اے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا ایسے افکار سے۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک داعیہ، ایک جذبہ اور ایک فکر ہے، اور وہ فکر انسان کو اچھی لگتی ہے، اور انسان اس فکر کو اپنا لیتا ہے، پھر اس کو دین بنا لیتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے انسان صحیح دین سے ہٹ جاتا ہے۔ الاہواء، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہوا انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان کی چاہت ہوتی ہے، انسان کی رغبت ہوتی ہے، انسان کا رجحان ہوتا ہے۔ تو انسان کا جو رجحان ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، یہ رجحان مضبوط ہوا، توانا ہوا، جڑ پکڑ گیا، اور پھر انسان نے اس کو اپنا لیا اور پھر دین کو اسی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ یہ انسان کے اندر ایک ایسا گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، نفس امارہ بھی دشمن ہے، لیکن جو بہت بڑا دشمن ہے انسان کا وہ شیطان ہے۔ وہ انسان کو فتنے میں ڈالتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ اگر تو کوئی سست ہے اور کوئی کسل بند ہے، سستی اور کاہلی کا شکار ہے، زیادہ عملی نہیں ہے، زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، اور زیادہ وہ اس مزاج کا نہیں ہے کہ بڑے بھرپور اور سرگرم طریقے سے کسی کام کے اوپر لگے، تو اس کو وہ شیطان اس چیز کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ وہ رخصتیں تلاش کرتا ہے اور دین کے اندر ایسی سہولتیں ڈھونڈتا ہے کہ چلو یہ بھی چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اسے بھی چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اس طرف آ جاتا ہے اور وہ چھوڑتے 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 سارا دین ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی فتنہ ہے، اور یہ فتنہ ہے ارجاء کا، اور یہ فتنہ ہے بدعملی کا، اور یہ فتنہ ہے ترخص کا، یہ بھی اتباع ہوا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر دینداری کا جذبہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں عبادت میں سرگرم رہوں اور میں بہت عبادت کروں، اور میں اتنی عبادت کروں کہ سب سے بڑھ جاؤں میں عبادت کے اندر، اور اس کے اندر عبادات کے معاملے میں اور جو دینی امور ہیں ان کے معاملے میں شدت، غلو اور انتہا پسندی آ جاتی ہے۔ وہ جو چیز جہاں ہے اس کو وہاں رہنے کی بجائے اتنا زیادہ بڑھاتا ہے کہ باقی دوسری چیزوں کو گھٹا کر سب کچھ اسی کو بنا دیتا ہے۔ یہ غلو کا فتنہ، یہ تشدد کا فتنہ اور یہ افراد کا فتنہ، یہ اور بھی زیادہ سنگین اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں کہ وہ جو چھوڑنے والا فتنہ ہے اس پہ کہ تو انسان کو کسی وقت ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کے واپس آنے کی امید ہوتی ہے، لیکن یہ تو سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، میں تو بڑا پاک باز اور بڑا دیندار ہوں اور تقوی شعار ہوں، اس لیے اس کے واپس آنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اذان کا جواب دے دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی، لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اذان یہ اسلام کا شعار ہے اور اسلام کی مکمل دعوت ہے۔ رب هذه الدعوت التامہ، یہ اسلام کی مکمل دعوت ہے اور یہ ہماری دعوت ہے۔ تو جس زبان سے بھی یہ شعار بلند ہوتا ہے اور اسلام کی وہ دعوت پیش کرتا ہے تو اس کا قبولیت سے جواب دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو نعوذ باللہ ایسے کہہ دو، آپ جانتے ہیں لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اہل الحدیث ہیں اور اہل السنہ ہیں، اور صحیح معنوں میں اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ ہم اہل السنہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خلفائے راشدین کی، صحابہ اور تابعین، اتباع التابعین اور تبع الاتباع کی، جو ان کی سنت ہے قرون الخیر کی، اس
کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کے اوپر قائم رہیں اور اس جماعت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، جس کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اور اس جماعت کے جو ارکان اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ آپ کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان اور اس کے بعد کے جو مسلمان الذین تبعوہم بإحسان جو ان کے پیچھے چلے، یہ اہل سنہ والجماعہ ہیں۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اپنے ساتھ یہ لقب لگایا ہوا ہے، لیکن ان کا عمل اور ان کا وتیرہ وہ اس کی موافقت نہیں کرتا۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتا ہے، ہمیں ان سمیت اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اہل السنہ والجماعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور ہم خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، سب کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیے، ہمیں اس سنت کی طرف آ جانا چاہیے جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس جماعت کے اندر شامل ہو جانا چاہیے جو صحابہ کی جماعت ہے، جو تابعین کی جماعت ہے، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد والے، اور پھر اس کے بعد والے، اور ایک روایت میں آتا ہے پھر اس کے بعد والے۔ تو اس جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا آپ کو فتنے کے حوالے سے کہ فتنہ جو ہے اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اس کی جگہ پر رہنے نہ دیا جائے، اسے ہلا دیا جائے، ڈگمگا دیا جائے، ڈاواں ڈول کر کے ادھر ادھر ہٹا دیا جائے، ہلا دیا جائے، یہ فتنہ ہوتا ہے۔ اور تکفیر کا فتنہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ وہ لوگ خود اس فتنے میں مبتلا ہوئے، کس وجہ سے؟ شدت پسندی، غلو، انتہا پسندی کی وجہ سے، کہ جذبہ نیکی کا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھے ہی جاتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں سمجھے بغیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی تلاوت کو ان کی تلاوت کے سامنے ہیچ سمجھو گے، بہت پڑھیں گے قرآن، لیکن لا یجاوز حناجرہم یا تراقیہم، یہاں سے نیچے نہیں جائے گا، دل میں نہیں اترے گا، اس کا شعور اور اس کی سمجھ نہیں ہوگی، بس قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور جیسے میرے محترم فضیلت الشیخ بھائی مولانا ابراہیم بٹی بتا رہے تھے آپ کو کہ یہ گروہ، خوارج کا گروہ، یہ سب سے پہلے رونما ہونے والا اور سب سے پہلے امت مسلمہ کے اندر فتنہ پروری اور فتنہ انگیزی کرنے والا بڑا ہی خطرناک گروہ تھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے شیخ نے آپ کو سنایا، بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی۔ اور یہ اس فتنے کا شکار ذہنی طور پر لوگ اس وقت بھی موجود تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے آپ کے سامنے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقسیم تھی وہ مصلحت کے مطابق تھی، کسی کو جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق دے دیا، کسی کی دلداری کرنے کے لیے اسے زیادہ دے دیا، اور جو پکا اور مخلص ہے اس کے دین کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس کو تھوڑا دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے تالیف قلب کی ضرورت ہے، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جو عدل کے خلاف ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کرتا تو عدل کون کرے گا؟ یعنی یہ کہ جو میرے ذہن میں ایک معیار ہے، جو کسی نے اس معیار سے جو میں نے اپنے ذہن میں ایک ٹھہرایا ہوا ہے اور قائم کیا ہوا ہے، اس معیار سے ہٹ کر کام کیا تو چلو جی بس اس پہ اس کو انڈر لائن کر دیا اور اس پر سرخ نشان کھینچ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، اگر یہ ایسا گستاخ ہے تو اس کا ساری قلم کر دیے، چھوڑیں اس کو، رہنے دیں، آزمائش ہے۔ اس کی طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس کے جو اس کا اصل ہے، اسی اصل سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ امت کے اندر بہت بڑا فتنہ برپا کرے گی، اور وہ یہی لوگ ہوں گے جو شدت اور غلو پسندی کی وجہ سے دین کے اندر شدت والے جانب جو ہے ان کا رجحان اور ان کا میلان ہوگا، اور یہ دیندار لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ فرمایا ایاکم والغلو فإن الغلو اہلک من کان قبلکم،
غلو سے بچو. غلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بڑھا دینا. غلا کا معنی ہوتا ہے چیزوں کی قیمتوں کا بڑھ جانا. غلا عربی زبان میں کہتے ہیں ھذا شیء غال، یہ بڑی اونچی قیمت والی چیز ہے. اور غلا جو ہے غلو، غلا یغلو غلوًا، یہ بڑھنے کو کہتے ہیں. تو کسی چیز کو جو اس کا مقام ہے دین کے اندر وہاں سے بڑھا کر اس کو، یعنی ایک چیز سنت ہے آپ اس کو فرض بنا دیں، ایک چیز واجب ہے آپ اس کو دین کا اساسی رکن بنا دیں کہ دین ہے اس چیز کا نام. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دین کی حقیقت کو بدل دیتی ہیں، دین کی حیثیت کو بدل دیتی ہیں اور چیزوں کے مقام کو بدل دیتی ہے. بظاہر یہ دینداری ہوتی ہے، بظاہر یہ دینداری ہوتی ہے، بلکہ لوگوں کی نظر میں یہ بڑا پکا دیندار ہوتا ہے کہ یار یہ تو اتنے زور کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، لیکن وہ راستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، وہ صحیح جگہ پہ نہیں ہوتا، وہ ڈگمگایا ہوا ہوتا ہے اور صحیح جگہ سے ہٹ کے غلط راستے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور غلط راستے کی طرف لوگوں کو رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. تو تکفیر کا فتنہ جو ہے یہ اس دور کا بڑا خطرناک فتنہ ہے. مذہبی طبقے کے اندر بھی یہ موجود ہے، آپس میں گروہ بندی ہے جو کی وجہ سے لوگ تکفیر کا ایک دوسرے کے اوپر بڑی بے باکی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اور سیاسی طور پر بھی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاشرہ جو ہے یہ سارے کا سارا ایسا ہے جو کافر معاشرہ ہے اور یہ یہاں اسلام بالکل نہیں ہے. اور پھر عجب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب بات چیت ہوتی، میں ایک نوجوان سے مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ غیر اسلامی معاشرہ ہے اور یہاں اسلام کے احکام واجب ہی نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ جو مرضی کریں، جس کو چاہیں دھوکہ دیں، جس کے چاہے فریب کریں، جس کے چاہیں پیسے دبا لیں، جس کے چاہے پیسے چھین لیں، جو مرضی آپ کریں. یعنی دینداری سے لوگوں پر تکفیر کا فتویٰ لگایا اور لے گیا کس طرف؟ جو سارے محرمات ہیں ان کا ارتکاب کر لے اور پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار. یہ ایسا فتنہ ہے تکفیر کا. تو اس فتنے کا علاج تو علم ہے اور علم بھی راسخ علم ہے، راسخ علم ہے. اور اس کے جو اصول ہیں اور اس کے جو قواعد ہیں اور اس کے جو ضوابط ہیں وہ تو سچی بات ہے کہ شیخ صاحب تشریف فرما ہے کہ اس کے لیے بہت لمبی چوڑی مجلس درکار ہوتی ہے. تو میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کسی کے بارے میں عام آدمی کو کسی کتاب کا ترجمہ پڑھ کے یا کسی حدیث کا ترجمہ پڑھ کے یہ دیکھا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کفر کیا، تو عام آدمی جو ہے وہ اس پر فتویٰ لگا دے کہ وہ کافر ہو گیا. حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا. اور ایسا اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سلامتی بخشے، ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے. یہ جو ہمارا شہر ہے ماشاءاللہ اس کے اندر اس طرح کے فتنے جو ہیں نا یہ برپا ہوتے رہتے ہیں. تاریخ بھی پچھلی ایسی ہے کہ کئی اس طرح کے فتنے آئے، کبھی توحید کے نام پہ اور کبھی اسلام کے نام پہ اور کبھی کسی اور حوالے سے اور کبھی کسی اور حوالے سے. اس طرح کے فتنے یہاں سر اٹھاتے رہتے ہیں. تو ابھی بھی بہت چونکہ زرخیز شہر ہے تو اس لیے ذہن بھی زرخیز ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہاں انسان کو اس بات کا بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ یہ کافر ہے، یہ علماء کا کام ہے اور راسخ علماء کا کام ہے اور ان علماء کا کام ہے جو افتاء کے اصول کو سمجھتے ہیں اور جو دین کے حقائق کو سمجھتے ہیں اور جو دین کے قواعد و ضوابط سے پوری طرح آگاہی رکھتے ہیں. ایسے ہی کسی طالب علم نے تھوڑا بہت پڑھ لیا اور حدیثوں کا ترجمہ اردو کی کتابوں سے دیکھ کر کرنے لگ گیا، وہ عالم نہیں ہوتا. علم کے لیے اصول سننا اور اصول دین اور عقائد اور قواعد و ضوابط، مقاصد شریعت اور خاص طور پر صحابہ اور تابعین کے اقوال، ان کے فتاوی جات اور ان کے جو اقوال ہیں، ان چیزوں کو بہت اچھی طرح گہرائی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے اور اس کے بغیر انسان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی.
اور یہ پڑھنے کے باوجود بھی اہل علم کی رہنمائی اور ان سے مشاورت اور ان سے استصواب، یعنی اس کے بارے میں پوچھنا کہ کیا جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، یہ صحیح ہے، درست ہے، ان سے استصواب کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آدمی پڑھا اور پڑھنے کے بعد جھٹ سے اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ کفر ہے، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے شیخ صاحب بتا رہے تھے نا کہ بعض اوقات لفظ ہوتا ہے لیکن کفر کا لفظ بولا گیا ہے، لیکن ایک کفر ہوتا ہے جو کفر اکبر ہے، جو ملت سے خارج کر دیتا ہے، انسان کا سارا کچھ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایک کفر ایسا ہے جو انسان کرتا ہے لیکن وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ ساری نیکیاں جتنی بھی انسان کرتا ہے وہ ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے، دین ہے وہ، اور جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے یہ کفر یعنی بے دینی کے اندر سے بے دینی کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ علماء اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور کس سے سمجھتے ہیں؟ اپنے پاس سے نہیں، اپنی عقل کو استعمال کر کے نہیں، قرآن اور حدیث کی نصوص کو سامنے رکھ کر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت ذکر کی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، آپس میں لڑ پڑے، برسرے جنگ ہو جائے، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک دوسرے پر زیادتی کرتی ہے تو انما فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پہلے تو ان کی صلح کرواؤ، اور اگر صلح نہیں ہوتی اور کوئی زیادتی کرتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا، تو دوسری کے ساتھ تم بھی لڑ کے اس کا زور گھٹاؤ، اس کی قوت کو کمزور کرو تاکہ وہ صلح کی طرف آ جائے۔ تو اب ان کو مومن کہا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، تم تو بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی ہو، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہے۔ ان کے لیے ایمان ثابت کیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اب یہاں ایک دوسرے کو مارنا اور ایک دوسرے سے لڑنے کو کفر قرار دیا ہے۔ اب یہاں جو آدمی علم نہیں رکھتا اور جو علماء سے رہنمائی نہیں لیتا، وہ کبھی تو یہ کہہ دے گا کہ یہاں قرآن اور حدیث میں تعارض آ گیا، تضاد آ گیا، وہ وہاں ان کے لیے ایمان ثابت کر رہا ہے قرآن مجید، اور یہاں حدیث جو ہے وہ ان کو کافر قرار دے رہی ہے، تو یہ اس کے خلاف ہے، اس لیے چھوڑ دیا۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ اور جو بیان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ نے سمجھا، اور پھر آگے صحابہ نے بیان کیا، اور پھر تابعین نے بیان کیا، اس سارے بیان کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ راسخ علماء کی رہنمائی میں اور ان کی تربیت اور ان کی تائید کے ساتھ ہی ایمان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے اردو کتابوں کے ترجمے پڑھ کے انسان کو ایسا جری اور بے باک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں پڑھا کہ یہ کفر ہے۔ خاص طور پر آج کل یہ صورتحال ہے کہ ہر کتاب کا اردو ترجمہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ خدمت ہوگی کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی کہ لوگ اردو میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں میں جرأت بھی بہت زیادہ آ گئی۔ عربی کے الفاظ پڑھنے بھی نہیں آتے اور سمجھ بھی نہیں آتی، عربی لغت سے بھی صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن صرف اردو پڑھ کے وہ جناب علی بڑے مفتی اعظم بھی بنے ہوئے ہیں اور بڑے مجتہد اعظم بھی بنے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم تو صحیح دین کی رہنمائی کرنے والے ہیں، یہ علماء تو لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ حضرات ایسی بات نہیں ہے۔ فتنہ جو ہے جب آتا ہے تو علماء کو اس کی سمجھ آتی ہے کہ یہ فتنہ ہے، اور جب آتا ہے علماء اسی وقت سمجھ جاتے ہیں، اور جب بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو کے اس میں مبتلا ہو کے غلط راہوں پہ نکل جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار وہ تو فتنہ تھا، وہ تو فتنہ تھا، وہ تو ہمیں اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور طرف لے گئے تھے اور اب وہاں سے ان کو واپس آنا پڑا ہے، وہ تو ایک فتنہ تھا۔
تو علماء کو چھوڑ کر لوگ جب ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں تو وہ فتنے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ تکفیر کا فتنہ جو ہے یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. باقی اس کے لیے جو اصول ہیں اور جو قواعد ہیں اور جو کفر کی تقسیمات ہیں، یہ موضوع تو بڑا مفصل موضوع ہے، اور اس کے لیے بہت ساری انسان کو بصیرت اور تحمل بھی چاہیے، اور اس کے لیے مزاج بھی چاہیے کہ انسان یہ سیکھنے والا مزاج رکھتا ہو. میری چاہت تو تھی کہ وقت اگر ہوتا تو اس پر زیادہ گفتگو کی جاتی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اب نماز کا ٹائم قریب ہے اور آپ لوگ بھی بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. بس میں چلیے بس تھوڑا سا مختصر سا میں صرف تزکیہ نفس جو ہے نا وہ اس سیمینار کا موضوع ہے، تزکیہ. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں اور لوگوں کو کافر قرار دے دے کہ ہم اسلام سے خارج کریں، ایک کتاب ہے دعات اللہ قضات، ہمیں داعی بننے کی ضرورت ہے، ہمیں قاضی بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں داعی بننے کی ضرورت ہے، اسلام کی دعوت دینے والے بنے، اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم ان کو کہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، آؤ صحیح اسلام کی طرف، جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، جو صحابہ کے دور میں تھا، جو تابعین کے دور میں تھا، اور جو قرآن و سنت صحیح طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. قرآن تو بالکل متواتر ہے اور صحیح احادیث بھی متواتر ہیں اور صحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں. اللہ کے فضل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دین پہ چھوڑ کے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں اس روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح تابندہ اور درخشاں، روشن اور پرضیاء ہے، اندھیرا کوئی نہیں ہے، التباس کوئی نہیں ہے، ہر چیز روشن ہے. ہم اس دین کے اوپر ہیں. اور انسان جب بھٹکتا ہے تو کب؟ جب اس کو چھوڑ دے یا پھر اس کو اپنی مرضی کے معنی پہنانے لگے، اپنی مرضی کے معنی پہنانے لگے. یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل میں ایک چیز سوچ لی اور پھر اس کے لیے دلیلیں تلاش کرنی شروع کر دی، اور کوئی چیز جو ہے اس کو تھوڑی سی اس کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آئی تو اس کو لے کر، جس طرح ان خوارج نے کیا تھا جن کا تذکرہ شیخ صاحب نے فرمایا. اور خوارج ان کو اسی لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے امام وقت کے خلاف خروج کیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا ان خوارج نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بن گئے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خلاف خروج کیا، اور پھر انہوں نے اس قدر غلو اختیار کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، ان سب کو وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ مسلم ہی نہیں ہے، یہ کافر ہے. ان کی تکفیر کرتے تھے، ان کی تکفیر کرتے تھے. یہ غلو یہاں تک پہنچ گیا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ایک بات کی سمجھ ہی نہیں آئی. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ رب العزت کا حق ہے. لہ الحکم، کہ وہ حکم جاری کرے. لہ الخلق والامر، امر کرنا اسی کا حق ہے جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو وجود بخشنے والا ہے. ان الحکم الا للہ. تو اللہ رب العزت کی حاکمیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی اور کو حکم نہیں بنایا جا سکتا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے تو تحکیم کی ہے، حکم بنا دیا ہے عمر بن عاص کو اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما وعن صحابت اجمعین، تو آپ تو کفر کا ارتکاب کر لیا. اب ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ حکم کا معنی یہاں کیا ہے، اور جو حکم بنایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح بات ہے اس کا فیصلہ کر کے وہ بتا دیا جائے. یہ جائز ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی تعلیم بھی دی ہے. شکار کے معاملے میں جب کوئی حاجی جو ہے وہ شکار کر لیتا ہے، یحکم بذوی عدل منکم، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلیہا، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو ان کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی ثالثی بینچ جو ہے اس کو کھڑا کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم بنانے کی تعلیم دی ہے، لیکن انہوں نے صرف ایک چیز کو لے لیا اور اسی کو لے کر اتنی جرت آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے اوپر نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگا دیے.
اور ان کے خلاف تلوار اٹھا لی انہوں نے. بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے بھیجا اور انہوں نے ان سے جا کر بات کی. تو 12,000 تھے تو جن میں سے 6,000 جو تھے یا 8,000 وہ واپس آ گئے. انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم غلط ہیں. تو جہالت کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے اور نفسیاتی مرض کی وجہ سے انسان اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور جو ذرا باریکی کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو اس چیز کا شکار ہوتے ہیں وہ اصل میں ان کے اندر احساس محرومی ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں نہیں ملی, یہ میرے پاس نہیں ہے, یہ اس کے پاس ہے, یہ اس کے پاس ہے, یہ اس کے پاس ہے, میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. اور پھر وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے, محروم بھی ہوتا ہے اور پھر مظلوم سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو پھر اس کا انتقام لینے کے لیے ان کے خلاف ایسا انتقام کا جذبہ ابھرتا, کہتا ہے یہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے. یہ نفسیاتی مرض ہوتا ہے, یہ نفسیاتی مرض ہے. اور شیطان اس کا استغلال کر کے اس کو استعمال کر کے اس آدمی کا دین برباد کر دیتا ہے. تو اس لیے اس فتنے سے آگاہ رہنا چاہیے, اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ کام علماء کا ہے, علماء کے لیے رہنے دیں. علماء کے فتوے کے بغیر کسی کام کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کفر ہے. اور ہاں, جس چیز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ کفر ہے, آپ اس سے بچیں, آپ اس سے بچیں. لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ کفر اکبر ہے جس سے اسلام ختم ہو جاتا ہے اور انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سارے کافروں والے احکام لاگو ہو جاتے ہیں؟ یا وہ کفر دونا کفر ہے, وہ بڑے کفر سے نیچے کفر ہے اور اس سے نیچے اور کفر ہے. جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے دیکھا جہنم کے اندر رأیت اکثر اہل النساء, میں نے جہنم میں دیکھا کہ وہاں عورتیں بہت ہیں, یکفرنا, کہ وہ کفر کرتی ہیں. تو صحابہ نے کہا یکفرنا, کفر کرتی ہے, کفر کرنے کا کیا مطلب, عورتیں کافر ہوتی ہیں؟ فرمایا نہیں, یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان, ناشکری کرتی ہیں, خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور اس کے احسانات کو بھول جاتی ہے. کسی ایک چیز کا کوئی مطالبہ پورا نہیں کر سکا تو کہتے ہیں تو نے ساری عمر مجھے دیا ہی کچھ نہیں, تیرے ہاتھ سے تجھے کبھی کوئی چیز ملی ہے, تو نے مجھے کیا لا کے دیا, ساری عمر محرومی ہے تو میں نے دیکھی ہے, سب کچھ بھول جاتی ہے. تو یہ ناشکری کے لیے بھی کفر کا لفظ بولا جاتا ہے, گناہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے, کبیرہ گناہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بعض اوقات صغیرہ گناہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں جو کفر کا لفظ بولا گیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے, اس کی حدود کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے اور اس کا حدود اربع کیا ہے, یہ ساری چیزیں اہل علم سمجھتے ہیں. تو مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے, تو ان کبار علماء کی طرف رجوع کر کے پھر کوئی بات کرنی چاہیے, ان سے پوچھ کر. اور باقی رہ گیا کسی بندے کا بالتعیین کہ فلاں بندے کا نام لے کر یہ کافر ہے, یہ جہنمی ہے, اس پر لعنت ہے, اس پر پھٹکار ہے, لوگ غصے میں آ کر اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. خدا کے بندو, یہ بہت برے الفاظ ہیں, انسان کو ان الفاظ سے بچنا چاہیے, کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اور تعیین کے ساتھ کسی آدمی پر کفر کا فتویٰ لگانا کہ یہ آدمی کافر ہے اور یہ ایسا کفر کا مرتکب ہوا ہے جو اس کو ملت سے خارج کر رہا ہے, یہ علماء کا اور علماء کے بھی پینل کا اور علماء کے اتفاقی بورڈ کا کام ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے. اور اس کے لیے جو شروط ہیں اور اس حکم کے لگانے میں جو موانع ہیں, ان شروط کو سامنے رکھنا اور ان موانع کو بھی سامنے رکھنا, وہ موانع سارے منتفی ہوں, وہ شروط ساری متحقق ہوں اور اس کے اوپر حجت قائم کی جائے, اس کو بتایا جائے کہ جو تو کر رہا ہے یہ کفر ہے, پھر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے. تو یہ تو کام ایسے نہیں ہے کہ بس آپ نے دل میں آیا اور آپ نے کسی پمفلٹ میں پڑھ لیا, کسی کتابچے میں پڑھ لیا, کسی 2 ورقی چورقی میں پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے مشین کھول دی. یہ کام ایسا نہیں ہے, اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کیوں؟ دوسرے کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, مسئلہ تیرا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال لاخیہ یا کافر, جو اپنے بھائی کو یہ کہتا ہے کہ اے کافر, یعنی اس کو کافر کہہ کے مخاطب کرتا ہے, فقد باء بأحدہما, فرمایا ایک نہ ایک جو ہے ان میں سے کافر ہو جائے گا. اگر تو وہ ہے تو ٹھیک ہے, اس کی بات سچی ہوئی, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر پلٹ کے اسی کے اوپر آ جائے گی کہ یہ کافر ہو جائے گا, وہ بچ جائے گا. تو یہ
معین انسان کی تکفیر یہ بہت ہی نازک اور حساس مسئلہ ہے. یہ اہل علم کے بغیر قطعاً کسی کو یہ روا نہیں ہے, کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فتوے لگاتا پھرے. اور باقی اس دور کے اندر جو معاشروں کے اوپر, حکام کے اوپر اور جو لوگ اس طرح کے مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کا شکوہ کرتے ہیں. دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ موضوع بڑا پیچیدہ اور بڑا حساس اور بڑا نازک موضوع ہے, اور ایک ہی مجلس میں اس کے سارے پہلوؤں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر اس طرح کا کوئی اس کا ریفریشر کورس جو ہے وہ ورکشاپ کے طور پر ایک ہی جگہ کروا دیا جائے, عوام کا یہ موضوع نہیں ہے, یہ خواص کا موضوع ہے, بلکہ خواص میں بھی یہ اخص الخواص کا موضوع ہے, یہ اخص الخواص کا موضوع ہے. لیکن عزیزان میں اس حوالے سے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ آگاہی ہونی چاہیے, تو میں نے طالب علموں والی ادنا سی باتیں جو ہے نا, وہ جو سرسری سی باتیں ہوتی ہیں, عام لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی, وہ باتیں کر دی ہیں. بڑی جو علمی باتیں ہیں وہ تو ماشاءاللہ جو اہل افتاء ہیں اور جو متحقق اور وہ محقق اور متخصص علماء ہیں انشاءاللہ العزیز, وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے. کفر, اللہ اکبر. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت ہی کو نہیں مانتا, اللہ ہی کو نہیں مانتا, جیسا کہ داریے لوگ ہوتے ہیں آج کل. داریے ہیں اور ملحد ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے. کمیونسٹ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں, اور بالکل کیا ان کو کہتے ہیں جو الحاد اور داریت کا فکر رکھنے والے ہیں, وہ بھی اس فکر کے حامل ہوتے ہیں. یہ بھی کفر ہے. اور کئی لوگ جو ہیں دین کی بات ان کے سامنے آتی ہے وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا انکار کر دینا, اللہ کے رسول کا انکار کر دینا, یہ کفر ہے. اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا اللہ رب العزت کی بات ہے, قرآن کا کوئی حکم ہے, اس کا انکار کرنا, ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے. جیسے محترم بتا رہے تھے پردے کا حکم ہے, سود کا حکم ہے. اب کوئی آدمی اس کا انکار کر دے کہ جی میں سود تو آج کی ضرورت ہے, سود تو جو ہے نا اس کو جائز کرنا چاہیے, کوئی اجتہاد کرو اس کو جائز کر دیا جائے, یہ فریہ بات ہے. لیکن اس آدمی نے جس نے یہ بات کہی ہے, ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کافر ہے, دین سے خارج ہو گیا؟ نہیں, اس کے اوپر حجت قائم کی جائے گی, اس کو بتایا جائے گا, اسے سمجھایا جائے گا. جب تک وہ جاہل ہے, جب تک وہ بے علم ہے, بے سمجھ ہے, اس وقت تک ہم اس کے اوپر یہ حکم نہیں لگائیں گے. جب حجت قائم ہو جائے گی اور پوری طرح اس کو اس کے سامنے کوئی خفا نہیں رہنے دیا جائے گا, پھر اس کے بعد مفتی کی طرف سے اس پر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. تو انکار کا کفر, تکذیب کا کفر, اسی طرح شرک کا کفر کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لے, تو انسان کو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور نفاق کا کفر یہ بھی بہت زیادہ ہے معاشرے کے اندر. لیکن تعیین کے ساتھ کسی کے اوپر لگانا کہ یہ منافق ہے, یہ ایسے ہے, یہ اہل علم کا کام ہے. انسان کو اپنے لیے تو جس چیز کے بارے میں پتہ چلے یہ شرک ہے, یہ نفاق ہے, یہ کفر ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, اس سے تو بچنا چاہیے. لیکن لوگوں کے اوپر حکم لگانے میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بڑی مجھے یاد آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد تھے, میں نے جب ان سے تربیت لی اور تربیت لینے کے بعد جب میں ان سے رخصت ہونے لگا تو انہوں نے, جب میں کشتی پر سوار ہونے لگا تو سوار ہوتے وقت انہوں نے مجھے ایک وصیت کی. انہوں نے کہا کہ برخیش خود بھی بباش و برغیر بد بھی بباش, اپنی نیکیوں پہ نظر نہ رکھا کرو, اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھا کرو, اپنی تقصیروں پہ نظر رکھا کرو, اور دوسروں کی برائیوں پہ نظر نہ رکھا کرو, ان کی خوبیوں پہ نظر رکھا کرو. تو دوسرے کے عیوب اور نقائص دیکھنے کی بجائے اپنے عیوب اور نقائص کو دیکھنا چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمارا عام طور پر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اپنا عیب تو نظر نہیں آتا اور دوسروں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور پھر ان کو اچھالتے ہیں, اور پھر وہ ذرا سی بات ہوتی ہے, ہوتا ایک حبہ ہے ہم اس کا قبہ بنا دیتے ہیں, ہوتا ایک کنکر ہے ہم اس کا پہاڑ بنا دیتے ہیں, ہوتا ایک پنکھ ہے ہم اس کی ڈار بنا دیتے ہیں.
یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور اس وقت جو ہے اس کا بڑا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ جن کو اللہ رب العزت نے دین سے تعلق اور تمسک نصیب فرمایا ہے، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس مشکل میں نہ ڈالیں اور ہمیشہ اپنی زبان کو لگام دے کے رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ کفر سے بچیں، شرک سے بچیں، نفاق سے بچیں، فسق و فجور سے بچیں، تقوی شعار بنیں، نیکی اختیار کریں، ایمان کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، احسان کی طرف آئیں۔ یہ دین ہے، ان چیزوں کے ساتھ انسان کو اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو اللہ رب العزت صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، صحیح دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہم انا نعوذ بک من مضلات الہواء والفتن۔ اور میں ان حضرات کا جنہوں نے اس سیمینار کا اہتمام کیا ہے، اس مسجد کی انتظامیہ اور اس مسجد کی کمیٹی، اس مسجد کے ساتھ میرا دورہ تیرا تعلق ہے۔ ایک تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرا خیال ہے 1960 کی بات ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے، تو وہ ایک عرصے کے لیے یہاں آئے تھے، یہاں درس بھی دیے انہوں نے اور یہاں انہوں نے قیام بھی کیا۔ ان کے دوست، جب میں پہلے آیا کرتا تھا تو ان کے دوست جو ان کے ساتھ ملنے والے تھے وہ ملا کرتے۔ اب تو میرا خیال ہے وہ سارے بیچارے اللہ کے پاس پہنچ گئے، میرے والد صاحب بھی فوت ہو گئے، اور اس کے بعد پھر میرے چچا یہاں رہے، مولانا محمد حسین کلیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑا لمبا عرصہ اس مسجد میں گزارا۔ تو میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو آتے جاتے ہوئے یہاں میرا قیام ہوتا تھا، تو کبھی مجھے وہ بھی کہہ دیتے تھے کہ جمعہ پڑھا دو۔ پھر اس کے بعد بھی ایک آدھ دفعہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور برکت فرمائے، ہمارے فضیلت الشیخ، ہمارے بہت ہی محترم اور مکرم بھائی اور اس دور کے محدث اور اس دور کے امام اہل سنت کے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، وہ ماشاءاللہ یہاں خطبہ دیتے ہیں۔ تو 2-3 حوالے سے جو ہے اس مسجد کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو بھائی نے جب کہا تو میں نے کہا میں یہاں آؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ماشاءاللہ آپ کا اجتماع دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، اور پھر آپ کا اس اجتماع سے اس دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہنا۔ شیخ صاحب کی گفتگو بھی آپ نے علمی گفتگو سنی، اور میرے طالب علم کی بھی آپ نے گفتگو سنی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے اور آپ کے لیے نافع بنائے، اور اگر کوئی اس میں بات ایسی ہے تو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اور اہل علم یہاں موجود ہیں، ابھی بھی اصلاح فرما سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کی تبدیل فرما سکتے ہیں، اور مجھے بھی بتا دیں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں قبول